بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن جوبلی کے موقع پر سی ای سی کے ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے سینیٹر رضا ربانی صاحب نے آج یہ تقریب کا اہتمام کیا ہے آن دا ڈائریکشن آف دا سی ای سی۔ میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ دا فارن منسٹر فار آرگنائزنگ such a excellent occasion to celebrate the Constitution۔ میں وہ باتیں نہیں کروں گا جو باتیں پہلے سارے کر چکے ہیں۔ آئین کی بہت طویل داستان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے وفات کے بعد 1956 میں پہلا آئین پاکستان جب بنایا گیا تو اس وقت کے وہ جو فریڈم فائٹرز تھے اور وہ لوگ جو پاکستان کی تحریک کے علمبردار تھے انہوں نے اس پر دستخط کیے، اور اس وقت دستخط کرنے کے بعد 2 سال کے بعد ایوب خان صاحب نے اس کو ایبروگیٹ کر دیا، اور جتنے بھی پاکستان کے وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان موومنٹ میں حصہ لیا وہ تمام سب کو نااہل قرار دے دیا۔ اور جب وہ پارلیمنٹ جب آئین پاس ہوا تو ننگے پاؤں تمام اراکین اسمبلی، اس وقت اسمبلی کراچی میں ہوتی تھی، وہ ننگے پاؤں جا کر ٹریبیوٹ پیش کیا قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ جو آپ کا ذمہ داری تھی ہم نے پوری کی۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ تمام لیڈرشپ ختم ہونے کے بعد جب شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور صدر بنے تو انہوں نے ایک نئے سرے سے جستجو کی ان لوگوں کے ساتھ جو حاری تھے، ورکرز تھے، لیبرز تھے، خواتین تھے، اسٹوڈنٹس تھے، جرنلسٹ تھے، ادیب تھے، تمام کو اکٹھا کیا، اور ان کی یادگار وہ سامنے موجود ہے، جہاں جا کر انہوں نے ان کو اکٹھا کر کے اس ایک بڑی مشکل حالات سے انہوں نے پھر آئین کو جب بنایا تو متفقہ آئین انہوں نے پاکستان کو دیا، اور وہ آئین اس وقت یونی کیمرل سسٹم تھا، ایک ایوان تھا، اور آج ایک ایوان نہیں ہے، 2 ایوان ہیں، وہ سینٹ بھی ہے، نیشنل اسمبلی بھی ہے۔ یہ کنسیپٹ تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا۔ تو اس 2 ایوانوں کو جب واپس لانا تھا، جو بھی گورنمنٹس آئیں اور صدارتی نظام چلا، انہوں نے اپنے مطابق امینڈمنٹس کرتے گئے، اور وہ جو کانسٹیٹیوشن بنا چیئرمین صاحب، نہ وہ پارلیمنٹری تھا نہ وہ صدارتی تھا، وہ ہوچ پوچ بن چکا تھا، کیونکہ ہم نے تو ویسٹ منسٹر سسٹم کے طور پہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بنایا، چونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں وی آر آنسربل ٹو دا پیپل آف پاکستان، تو اس لیے اس پہ وی آر آنسربل ٹو نن۔ اور آئی پے ٹریبیوٹ ٹو صدر آصف علی زرداری صاحب کہ ایک پی این بھی اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیتا، انہوں نے تمام اختیارات اس شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو ایک ویژن تھا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن تھا، انہوں نے اصل آئین کو بحال کیا ود دا ڈیموکریٹک فورسز، اور لکلی آئی واز دا پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ صاحب واز صدر آصف علی زرداری۔ وہ اختیارات نہ دیتے تو یہ امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی تھیں، اور اس وقت جو ڈیموکریٹک فورسز تھی میں ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، انہوں نے اس کو ساتھ دیا۔ جب آئین پاکستان بنا تو آدھے اراکین ایسٹ پاکستان میں تھے، آدھے ویسٹ پاکستان میں تھے، اور ہارڈلی 128 ووٹس ہوں گے ویسٹ پاکستان میں، اور جب آپ نے بحال کیا تو اس وقت یونی کیمرل نہیں تھا، بائی کیمرل سسٹم تھا، اور آپ نے دیکھا
446 members voted for this amendment in the constitution and none opposed. یہ ایک بہت بڑی کارنامہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، جو ایک کنسنسس پالیٹکس کرتے ہیں، ریکنسلیشن کی پالیٹکس کرتے ہیں اور سب کو لے کر چلتے ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ پاس ہوا. اور اس کا ایک آرٹیکل جو 2 ہے، اس کے جو آرٹیکل 2 ہے اس کے مطابق اسلامی اور اسلام کو مملکت کا سرکاری مذہب قرار دیا. اور اس کے ایک آرٹیکل میں جو نیا ایڈ کیا وہ آرٹیکل 26 تھا، جس کے تحت تمام شہریوں کو حقوق عطا کرتا ہے، اور اس کے تحت تمام ایجوکیشن کے لیے ایجوکیشن فار آل وہ بھی شک ڈالی گئی، تاکہ تمام لوگ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جنہوں نے دستخط کیے اس آئین پہ، وہ پہلا دستخط شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا اس رجسٹر پہ. پھر اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کسٹوڈین لائک راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، میں بھی تھا، تو وہ اسپیکر نے دستخط کیے. پھر عبدالحفیظ پیرزادہ، ہی واز دا منسٹر فار لا اینڈ جسٹس، اس کے دستخط تھے. پھر ڈپٹی اسپیکر، اور اس وقت حنیف خان صاحب تھے ڈپٹی اسپیکر، ان کے دستخط ہوئے. اور اٹ از اے گریٹ آنر فار پیپل آف ملتان کہ سید عباس حسین گردیزی جو ممبر نیشنل اسمبلی تھے، پہلا ممبر نیشنل اسمبلی جس نے دستخط کیے تو وہ سید عباس حسین گردیزی تھے. چونکہ وہ اے سے نام شروع ہوتا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے کیے. تو میں آرگنائزر رضا ربانی صاحب کا، اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کا، سیکرٹری جنرل PPP اینڈ سیکرٹری جنرل 4 پیس اور ان کا بھی، اینڈ تمام پروونشل جو صدور ہیں جنہوں نے اسسٹ کیا، ہیلپ کیا، اور جو آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر تھے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں ایک مرتبہ پھر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو اس انیشیٹو پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ انیشیٹو پورا سال رہے گا، اور جو آج ہمارے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی کام کرتے ہیں، ہم نے تو آئین بنا کے دکھایا ہے، آئین پر عمل کر کے دکھایا ہے، اس کے لیے قربانیاں کر کے دکھائی ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین کے مسئلے پہ، جبکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ریفرنس بھی پیش ہوا گیا ہے، اور کیبنٹ نے پیش کیا صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو کہ وہ ریفرنس پیش کریں سپریم کورٹ میں، آج تک اس کا فیصلہ نہیں آیا. اور ہم نے پھر بھی احترام کیا ہے، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اپنے بچوں کے ساتھ جیل سے جاتی تھیں اور عدالتوں کے سامنے پیش ہوتی تھیں، ان کا احترام کرتی تھیں. تو اس لیے ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا ہے، اس لیے کانسٹیٹیوشن ہم نے بنایا تھا. بہت بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد. اب میں گزارش کروں گا